بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ اور روس کے اعلیٰ سفارتکاروں کی سعودی عرب میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر سعودی دارالحکومت ریاض میں موجود روسی خود مختار دولت فنڈ کے سربراہ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ امریکہ سعودی عرب میں ہونے والی بات چیت میں روسی موقف کو سنے گا۔ وہ مسلسل یہ کہتے رہے کہ امریکہ اور روس کے اچھے تعلقات پوری دنیا کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس اور امریکہ ہی مشترکہ طور پر بہت سے عالمی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا راستہ مسائل کے حل کے ذریعے ہے۔ برطانیہ کی خصوصی افواج نے 2000 سے زائد افغان کمانڈوز کی پناہ کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ حالانکہ ان کمانڈوز نے افغانستان میں برطانوی فوج کے ساتھ مل کر جنگ لڑی تھی۔ یہ خصوصی افغان یونٹس خطرناک مشنز میں حصہ لیتے تھے۔ طالبان کی دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کمانڈوز کو انتقامی کارروائیوں کا شدید خطرہ تھا۔ برطانیہ کی جانب سے انہیں دوبارہ بسانے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن تمام درخواستیں دوستوں مسترد کر دی گئیں۔ کئی افغان کمانڈوز ابھی تک فیصلے کے انتظار میں ہیں اور کچھ کو طالبان کے ہاتھوں مارے یا تشدد کا سامنا کرنا بھی پڑ رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنی جلاوطنی کے دوران اپنے حامیوں سے وچ الخطاب میں عزم ظاہر کیا کہ وہ واپس آئیں گی اور ان عوامی لیگ کے کارکنوں اور پولیس اہلکاروں کے خون کا بدلہ لیں گی جنہیں وہ سیاسی تشدد کا شہید قرار دیتی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے نامعلوم مقام سے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے عوامی لیگ کے صدر نظر الاسلام کی میزبانی میں 5 بیوہ خواتین اور ان کے بچوں سے گفتگو کی۔ تقریباً 45 منٹ طویل اس سیشن کو یوٹیوب پر 7 سے 8 ہزار افراد نے دیکھا۔ خطاب کے دوران شیخ حسینہ واجد نے اپنے حامیوں سے صبر اور اتحاد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میں واپس آؤں گی اور اپنے شہداء کا بدلہ لوں گی۔ میں پہلے بھی انصاف کر چکی ہوں اور دوبارہ کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ شیخ حسینہ واجد نے نوبیل انعام یافتہ اور موجودہ عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے انہیں تخریب کار قرار دے دیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے دوسری زندگی دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کسی مقصد کے تحت ہوا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی مجھے مارنے کی کوشش کی اور 5 اگست کو بھی مجھے مارنے کی سازش کی گئی، لیکن میں بچ گئی، صرف اس لیے کہ میں واپس آ سکوں اور انصاف کر سکوں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر محمد یونس کو حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں۔ اس نے تمام انکوائری کمیٹیاں ختم کر کے تخریب کاروں کو کھلی چھوٹ دے دی۔ وہ بنگلہ دیش کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم اس تخریب کار حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ امریکہ کی پارلیمان میں ایک ایسا بل پیش کیا گیا ہے جو صدر مملکت کو مذہب کی بنیاد پر سفری پابندیاں عائد کرنے سے روک سکتا ہے۔ یہ بل اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ امریکہ میں داخلے پر پابندی کانگریس کے مشورے سے اور صرف مخصوص اور مستند شواہد کی بنیاد پر عائد کی جا سکیں گی۔ بل جمع کروانے والی رکن جوڈی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں پر سفری پابندی تعصب اور اسلامو فوبیا پر مبنی اور ہماری قومی تاریخ پر ایک بدنما داغ تھا۔ ڈیموکریٹ رکن جوڈی کا مزید کہنا تھا کہ اس تعصب زدہ عمل سے لاتعداد مسلم خاندانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ انتخابی مہم میں کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ایک بار پھر سفری پابندی لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں مسلمانوں پر سفری پابندی کے نفاذ نے عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ امریکی سینیٹر نے مزید کہا کہ ٹرمپ نے اپنے دوسرے دور اقتدار کے آغاز سے ہی ایک بار پھر امیگریشن پالیسی کو خوف اور تعصب کی بنیاد پر چلا رہے ہیں۔
امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت کو F-35 جنگی طیارے فروخت کرنے کی پیشکش پر بھارتی اپوزیشن نے سخت تنقید کی ہے، جبکہ روس نے بھی Su-57 طیارے بھارت میں تیار کرنے کی پیشکش کرتی ہے۔ بھارتی فضائیہ کے طیاروں کی تعداد 31 تک گر چکی ہے، جبکہ مطلوبہ تعداد 42 ہے۔ چائنا کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کے پیش نظر بھارت مزید جنگی طیارے خریدنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور روس دونوں نے جدید طیارے دینے کی پیشکش کی ہے۔ بھارت کی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس نے امریکی F-35 طیاروں کو مہنگا اور ناقابل اعتماد قرار دیتے ہوئے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے ایلون مسک کے F-35 پر کیے گئے تبصرے کا حوالہ دیا گیا، جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ طیارے فضول ہیں۔ مودی حکومت انہیں خریدنے پر بضد کیوں ہے اور ڈرونز کے دور میں انسان بردار طیارے بیکار ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف روس نے بھی بھارت میں Su-57 طیارے تیار کرنے کی پیشکش کی ہے اور یہ منصوبہ اس سال ہی شروع کیا جا سکتا ہے۔ روس ٹیکنالوجی منتقلی پر بھی تیار ہے، جس سے بھارت میں مقامی پیداوار کو فروغ ملے گا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت روس کے ساتھ تعلقات رکھنا تو چاہتا ہے، مگر امریکہ سے اتنی بڑی دفاعی ڈیل کرنے میں وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے، وہ کبھی نہیں خریدے گا۔ نیتن یاہو نے ایران کے جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے جوہری عزائم اور مشرق وسطی میں اس کی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل نے ایران کو زبردست دھچکے اور کاری ضربیں پہنچائی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ شام کو ہمارے خلاف کارروائیوں کے اڈے کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایسا سوچنے والے سنگین غلطی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سن 2008 کے ممبئی حملوں کے ملزم اور پاکستانی نژاد کینیڈین تاجر طہور رانا کو فوری طور پر انڈیا کے حوالے کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ طہور رانا دنیا کے بہت برے لوگوں میں سے ایک ہے اور ان کا 2008 کے دوران ممبئی میں ہوئے تخریب کار حملے سے تعلق تھا۔ یاد رہے دوستو کہ مئی 2023 میں شکاگو کی ایک عدالت نے طہور رانا کو انڈیا کے حوالے کرنے کی منظوری دی تھی اور جنوری 2025 میں امریکی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے خلاف درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ نومبر 2008 میں انڈیا کے شہر ممبئی میں دوستوں ہونے والے حملے میں 166 افراد مارے گئے تھے۔ سن 2011 میں شکاگو کی وفاقی عدالت کے ججوں نے طہور رانا کو لشکر طیبہ کی مدد کرنے کا مجرم قرار دیا تھا، لیکن انہیں ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی اور ان میں براہ راست ملوث ہونے جیسے الزامات سے بری کر دیا گیا تھا۔ ان جرائم پر انہیں سن 2013 میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سن 2020 میں طہور رانا کو کورونا کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ہمدردی کی بنیاد پر امریکی جیل سے رہا کیا گیا تھا، لیکن انڈیا کے کہنے پر انڈیا کی درخواست کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ طہور رانا نے اپنے خلاف آئے تمام الزامات سے انکار کیا ہے۔ انڈین حکام نے طہور رانا پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن کے دوست ہیڈلی کے ساتھ مل کر سازش کی۔ سن 2006 میں رانا نے ہیڈلی کو ممبئی میں شکاگو میں واقع اپنی امیگریشن سروس فرم کا دفتر کھولنے کی اجازت دی تھی، جسے ہیڈلی نے 2008 کے حملے کے لیے مقامات کی تلاش کے لیے کور کے طور پر استعمال کیا تھا۔ رانا پر یہ بھی الزام تھا کہ اس نے ہیڈلی کو اپنے فرم کے نمائندے کے طور پر پیش کرنے کی اجازت دی تاکہ اشتہارات کے لیے جگہ خریدنے میں دلچسپی ظاہر کر کے
اخبارات کے دفاتر تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ ممبئی حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں امریکہ میں 35 سال قید کی سزا کاٹنے والے ہیڈلی نے سن 2011 میں طہور رانا کے خلاف گواہی دی تھی۔ رانا کا دفاع کرنے والے وکلا کی ٹیم نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو پرانے دوست ہیڈلی نے انہیں استعمال کیا اور گمراہ کیا۔ دوستو، ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امریکی حکومت نے انڈین تحقیقاتی ایجنسی کے شواہد پر بہت زیادہ انحصار کیا ہو، ان کی مانی ہو۔ طہور رانا سن 1961 میں پاکستان میں پیدا ہوئے اور یہیں ان کی پرورش ہوئی۔ میڈیکل کی ڈگری کے بعد انہوں نے پاکستانی فوج کی میڈیکل کور میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وہ اور ان کی اہلیہ، جو خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں، سن 2001 میں امیگریشن لینے کے بعد کینیڈا کے شہری بن گئے تھے۔ سن 2009 میں اپنی گرفتاری سے چند سال پہلے رانا نے امریکی شہر شکاگو میں امیگریشن اور ٹریول ایجنسی کھولی اور اس کے ساتھ دیگر کاروبار بھی شروع کیے۔ ممبئی حملوں سے متعلق کیس پر سماعت کے دوران امریکی عدالت کو بتایا گیا تھا کہ جب ہیڈلی نے ممبئی پر حملے کی تیاری شروع کی تو انہیں 2006 سے 2008 تک کئی بار ریکی کے لیے ممبئی آنا پڑا۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بار بار ممبئی کیوں جا رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ممبئی میں رانا کی ٹریول ایجنسی کی برانچ کھولی۔ ممبئی حملے میں دوستو 6 امریکی شہری بھی مارے گئے تھے۔ رانا کو 12 الزامات کے تحت سزا سنائی گئی تھی۔ امریکی تحقیقاتی ادارے FBI کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2009 کے دوران رانا اور ان کے دوست ہیڈلی کو FBI نے شکاگو کے ہوائی اڈے پر اچانک اس وقت پکڑ لیا تھا جب وہ ڈنمارک میں ایک اخبار کے دفتر پر حملہ کرنے کے لیے پرواز میں سوار ہو رہے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ ڈنمارک کے اس اخبار نے سن 2005 میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متنازع خاکے شائع کیے تھے، جس پر اسلامی دنیا میں شدید ناراضگی ظاہر کی گئی تھی۔ سن 2009 میں طہور رانا کے بھائی اور صحافی عباس رانا نے اخبار دا ہل ٹائمز کو بتایا تھا کہ میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، وہ ایک با اصول، سچا، محنتی اور سچا پاکستانی شخص ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو لوٹنے کے نت نئے طریقے سامنے آنے لگے ہیں۔ فراڈیوں نے مختلف ہیلو بہانوں سے عوام کو دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے۔ کہیں بجلی کے بڑھتے بلوں سے پریشان عوام کو سستے سولر پینلز کی آڑ میں لوٹا گیا ہے تو کہیں اسلامی نام اور حلال منافع کی پرکشش دعووں سے سادہ لو شہریوں کی جمع پونجی ہتھیا لی گئی۔ فراڈیوں نے مختلف حربے اپنائے، جیسے فرنیچر ایکسپورٹ کے کاروبار، سرمایہ کاری .com جیسی جعلی کمپنیز اور دیگر پرکشش اسکیموں کے ذریعے سوشل میڈیا پر اپنی مہم چلا کر عوام سے کروڑوں روپے بٹورے۔ یہ معاملہ دوستو اس وقت منظر عام پر آیا جب سینکڑوں متاثرین اپنی عمر بھر کی کمائی گنوانے کے بعد نیب کے دروازے پر پہنچ گئے۔ درخواستوں سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دھوکہ دہی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اور سینکڑوں افراد اپنی جمع پونجی سے محروم ہو چکے ہیں۔ متاثرین نے انکشاف کیا ہے کہ کئی کمپنیاں ڈبل شاہ کی طرز پر چھوٹے بڑے شہروں میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو لوٹ رہی ہیں۔ یہ کمپنیاں ابتدا میں چند مہینے تک منافع بھی دیتی ہیں مگر پھر اچانک غائب ہو جاتی ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ماہانہ 20 سے 25 ہزار روپے منافع دیا گیا۔ ابتدا میں کچھ ادائیگیاں ہوئی مگر پھر کمپنیاں راتوں رات غائب ہو گئیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ کوئی پارٹی میں رہے یا نہ رہے فرق نہیں پڑتا، عمران خان صرف اہم ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ہمیں اڈیالہ جیل سے 2 کلومیٹر پہلے ہی روک لیا گیا، اس سے پہلے بھی ہمیں یہی روکا گیا تھا، یہاں اور کسی کو نہیں روکا جا رہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سرچ آپریشن ہو رہا ہے، سب کو یہاں سے جانے کی اجازت ہے وکلا، اور ہمیں روکا گیا ہے۔ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ملنا بہت ضروری ہے تاکہ تسلی ہو سکے کہ عمران خان ٹھیک ہیں۔
علیمہ خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان بہت صحت مند ہیں، ورزش کرتے ہیں اور کم کھانا کھاتے ہیں۔ جیل کو بند کرنے کے لیے یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہے۔ پولیس والے بتا رہے ہیں کہ آپریشن چل رہا ہے۔ یہ کس قسم کا آپریشن چل رہا ہے؟ یہ کیسا آپریشن ہے کہ سب کو جانے کی اجازت ہے اور ہمیں روکا جا رہا ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان ہمارا ایشو ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی پارٹی میں آئے یا نہ آئے، رہے یا نہ رہے۔ 10 دن کے لیے عمران خان کو قید تنہائی میں بند کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ پارٹی اور ہمارے لیے اہم کیا ہو سکتا ہے۔ اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت کر کے کنٹینرز لگا کر اضافی ناکے قائم کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اطراف میں سرچ آپریشن چل رہا ہے اور جب تک کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی کوئی بھی جیل کی طرف نہیں جا سکتا۔ سرچ آپریشن کے پیش نظر اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی ہائی الرٹ کرتے ہوئے پولیس نے اڈیالہ جانے والے تمام راستوں پر کنٹینرز لگا کر اضافی ناکے قائم کر دیے ہیں۔ آپریشن کے دوران سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں کو تلاشی کے بعد جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں پولیس نے عمران خان کی بہن علیمہ خان کی گاڑی کو بھی جیل سے 2 کلومیٹر دور روک لیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔